الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا وسیلتی یا شفیعی یا عزیزی یا وکیلی یا طبیبی یا خلیلی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم کے فضل اور توفیق خاص سے اور رسول محتشم نبی دو عالم رحمت کائنات ہادی کائنات اور باعث تخلیق کائنات حضور قائد المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی نگاہ کرم سے مجھے اور آپ سب احباب کو جامع مسجد انوار الاسلام و مدرسہ انوار الاسلام میں ماہانہ 11ویں شریف کے موقع پر درس قرآن مجید فرقان حمید میں شرکت کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور خالق کائنات اپنے فضل اور کرم سے اس ادارے کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقیاں عطا فرمائے۔ ادارے کے بانی و محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد عاطف مجید صاحب خالق کائنات انہیں دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا سلسلہ سورہ بقرہ شریف کی آیات بینات کی روشنی کے اندر جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس قرآن میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 8 اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آج 8 نمبر آیا مبارکہ، 9 نمبر آیا مبارکہ اور 10 نمبر آیا مبارکہ کا ترجمہ اور صرف ترجمہ ہی آپ کے گوش گزار کیا جائے گا، اور اس کے بعد چونکہ یہ بڑی عید کا مہینہ ہے، عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ کریم
ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات بینات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے ساتھ، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے وما ہم بمؤمنین، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، آخرت پر ایمان لانے کے باوجود وہ مومن نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ایمان جب تک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ لایا جائے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اگر وہ ساری زندگی آمنا باللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو آج کی آیا مبارکہ ہے، اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو۔ یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے یہ صرف جو میرے سامنے کنز الایمان شریف پڑھا ہے اسی کے اندر یہ ترجمہ ہے۔ باقی جتنے بھی اردو تراجم ہیں، بالخصوص جو رائج تراجم ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے پہلے لکھے گئے یا آپ کے دور کے اندر لکھے گئے، ان تمام کے اندر اس کا ترجمہ صحیح نہیں کیا گیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا ہے یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں بولیے ذرا؟ اللہ کو۔ اور کس کو؟ ایمان والوں کو۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بندو، اللہ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، کوشش کر سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا۔ تو آپ نے ترجمہ فرمایا فریب دیا چاہتے ہیں، یعنی فریب دینا چاہتے ہیں لیکن دے پائے نہیں۔ وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ان کے جھوٹوں کی وجہ سے ان پر جو ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے جو 3 آیات بینات کا آج میں نے آپ کے گوش گزار کرنا تھا۔ باقی حصہ انشاءاللہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور قربانی کے حوالے سے چند ایک چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ احباب کی توجہ ہے؟ زور سے بولی ذرا سبحان اللہ فرما دیں۔ تو ماشاءاللہ یہ احباب قریب تشریف لے آئیں اور بیٹا توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو خود بڑی ضروری باتیں ہیں آپ کے پاس، لیکن ذرا بعد میں وہ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ضروری باتیں بعد میں، اب جو ہے نا درس قرآن سماعت فرما لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس وقت جو 3 آسمانی دین ہیں، وہ یہودیت،
نصرانیت اور اسلام، ان تینوں آسمانی دینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام معتبر ہے۔ یہ تینوں دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہودی بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، عیسائی بھی آپ کا احترام کرتے ہیں، اور دین اسلام میں بھی آپ کا احترام موجود ہے۔ حتیٰ کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، اور وہ بھی اس بات پہ نازاں تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار عظمتیں، شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو دو بیٹے عطا فرمائے، ایک حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ دونوں بیٹوں کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ جو نبوت کا سلسلہ ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اور اس طریقے سے پھر یہ سلسلہ نبوت چلتا رہتا ہے، حتیٰ کہ 10,000 کم و بیش انبیاء کرام بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے مبعوث فرمائے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل لقب ہے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور اس کا عربی میں ترجمہ ہے عبداللہ۔ اسرائیل کا جو لفظی عربی ترجمہ ہے وہ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ کن کا لقب ہے بولیے سارے؟ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ آپ کی ساری اولاد یہ بنی اسرائیل کہلاتی، ساری اولاد۔ تو اس بنی اسرائیل میں اللہ کریم نے کم و بیش 10,000 کے قریب انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے، شان ہے کہ آپ کی نسل میں سے اتنے انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ اس وجہ سے آپ کا ایک لقب ہے جد الانبیاء، نبیوں کے دادا، نبیوں کی جڑ، نبیوں کی اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور آپ کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ آپ کی نسل سے سلسلہ نبوت نہیں چلا، لیکن اللہ کریم نے اس خاندان کو بے شمار عظمتیں، شانیں عطا فرمائیں، حتیٰ کہ اس خاندان میں اللہ کریم نے سب سے آخر میں ہمارے نبی مکرم، رسول معظم، شفیع محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ تو حضور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور باقی جو سلسلہ نبوت ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے چلتا رہا۔ یہ رب کائنات نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عظمتیں، شانیں عطا فرمائی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ جب انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کو تعمیر کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم کعبہ شریف میں نے بنا دیا ہے، تعمیر اس کو میں نے کر دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا بھیج دے۔ تو حضور فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرما دیا تھا، اب اس کو آباد کرنے کے لیے رب کائنات نے مجھے دنیا میں بھیج دیا ہے اور مبعوث فرما دیا ہے۔
اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو گویا آپ جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دادا جان اور آپ کے جو ہے آبا میں شامل ہیں۔ آپ تینوں آسمانی دینوں کے اندر معتبر ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اور مشرکین بھی آپ کا احترام کرتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دو چیزیں بالخصوص اس حوالے سے بیان کی گئیں، آج ان دونوں ہی چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کریم نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا کیسے فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شانیں عطا فرمائیں، یہ عظمتیں عطا فرمائیں کہ سب آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملت ابراہیمی کے احکامات کو آگے چلانا ہے۔ ملت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے اس کو آگے پھیلانا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کے جو احکامات ہیں ان کو آگے پھیلایا ہے۔ تو اتنی عظمت رب کائنات نے کیسے عطا فرمائی؟ اور دوسری وجہ یہ ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب رب نے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں مشرکین کو، یہود کو اور نصارہ کو، تینوں کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ تم بھی کہتے ہو ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، عیسائیوں تم بھی کہتے ہو ہم ان سے پیار کرنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، مشرکین مکہ تم بھی کہتے ہو، تو پھر آؤ جو ملت ابراہیمی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر تم ان کو مانو اور ان کے راستے پہ نہ چلو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف دعویٰ کر رہے ہو، تمہارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ دین اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا بھی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنی زندگی کو بسر کیا، جو آپ کے دین کے احکامات تھے، دین اسلام ان احکامات کے مطابق عمل بھی کرواتا ہے اور ان احکامات کو واضح بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے رب نے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بِكَلِمَاتٍ چند طریقوں سے۔ جب اللہ نے امتحان لیا، آزمائش کی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں جو اللہ کی طرف سے لیا گیا آپ 100% نمبروں کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ جب آپ کامیاب ہوئے تو اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، قول فرمایا اللہ کریم نے انی جاعلک للناس اماما، اے پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ امتحانات میں کامیاب ہوئے ہیں، آزمائشوں میں کامیاب ہوئے ہیں، تو ہمارا اب اعلان ہے انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو زمانے کا امام بنا دیں گے، ہم آپ کو مقتدا بنائیں گے، سب جو ہیں وہ آپ کو اپنا پیشوا سمجھیں گے، آپ سے محبت کریں گے، آپ کو معزز سمجھیں گے، آپ کو محترم سمجھیں گے، آپ کو اپنا پیشوا مانا جائے گا۔ تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے امتحانات لیے۔ وہ امتحانات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اس کی مختلف تفاسیر ہیں،
لیکن جو اہم چیزیں ہیں میں ان کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو چند احکامات عطا فرمائے، آپ نے ان احکامات کی آگے تبلیغ فرمائی۔ ان میں سے جو 10 احکامات ایسے ہیں جن کو ہم فطرت سے کہتے ہیں اور وہ سنت ابراہیمی میں شامل ہیں، اور ہمارے دین اسلام میں وہ سارے کے سارے احکامات موجود ہیں۔ ان میں سے جو پاکیزگی کے احکامات ہیں، اپنی مونچھوں کو پست رکھنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اپنی داڑھی شریف کو بڑھانا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اپنے بغل کے بالوں کو اتارنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ناف کے نیچے بال پاکیزگی ان سے حاصل کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اپنے ناک کو صاف کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ اپنے دانتوں کو صاف کرنا، مسواک کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اپنا جو ہے استنجا کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو یہ وہ پاکیزگی کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ تو ہمارے دین اسلام میں یہ تمام کے تمام احکامات موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو امتحانات لیے گئے، ان میں سے ایک امتحان وہ تھا کہ جب نار نمرود آپ کے سامنے جلائی جا رہی تھی، آگ جلائی جا رہی تھی، اور تھوڑی آگ نہیں تھی، بہت بڑی آگ تھی۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے قریب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ممکن نہیں تھا۔ جو قریب جاتے وہ اس آگ کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آپ کو اس آگ کے اندر پھینکا گیا، آپ کو آلات کے ذریعے سے اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا کہ آپ توحید کا پیغام دے رہے ہیں، بتوں کو توڑ رہے ہیں، بت پرستی سے روک رہے ہیں، اور آپ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ جب میلہ ہوا تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ لوگ جب اپنے کاموں میں مصروف رہے، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت پہ رکھ دیا۔ اور جب وہ آئے، دیکھا بت تو سارے خدا ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ ایک ابراہیم نوجوان آدمی ہے، لڑکا ہے، وہ ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، یہ اسی کا کام لگتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم، آپ نے فرمایا کلہاڑا تو بڑے بت کے کندھے پہ ہے، اس سے پوچھیں، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھیں اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، انہوں نے سر جھکایا اور جھکا کے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ ہمارے بت خدا بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے جواب کو سنا تو پھر آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ جو بول بھی نہیں سکتے وہ رب کیسے ہو سکتے؟ اس کے باوجود بھی تم انہیں رب مانتے ہو، تم پر افسوس ہے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہیں نقصان دے سکتے۔ جب آپ نے انہیں سمجھایا تو بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی، لیکن وہ بڑے ضدی تھے، انہوں نے آگے سے کہا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ابراہیم بت پرستی سے ہمیں روکتا ہے، اللہ کی توحید کا پیغام دیتا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اس نے تمہارے خداؤں کو توڑا ہے
اب تمہارے خداؤں کی مدد اس طریقے سے ہوگی کہ اس کو جو ہے جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر آگ کو جلایا تو اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے آپ کو آگ میں پھینکا تو یہ آپ کا بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی۔ حضرت جبریل امین راستے میں آئے اور عرض کی حضور میں اپنے رب کی طرف اگر کوئی پیغام ہے تو مجھے پیغام دے دیں، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے جبرائیل، رب کریم دیکھ رہا ہے، میں اس کے مشاہدے میں ہوں، لہٰذا جب وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا حال ہی کافی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے پھر حکم دیا اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن تو جلاتی ہمارے اذن سے ہے، ہماری اجازت سے ہے، ہم چاہیں تو تو جلا سکتی ہے، اگر ہم نہ چاہیں تمہیں روک دیں تو تو جلا نہیں سکتی۔ آج ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ میرے ابراہیم پر جب انہوں نے ان کو آگ میں ڈالا ہے ان پر ٹھنڈی بھی ہو جائے اور ان پر سلامتی والی بھی ہو جائے۔ اللہ پر پھر وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار بن جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سلامتی والی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یقین تھا آپ کا اللہ کی ذات پہ، بھروسہ تھا کہ آپ جب توحید کا پیغام دے رہے ہیں، رسالت اور کا پیغام دے رہے ہیں، جب بت پرستی سے باز کر رہے ہیں، تو جب آپ کا امتحان اس انداز میں لیا جاتا ہے تو اللہ کریم اس میں بھی آپ کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آپ کی عمر مبارک کافی زیادہ ہو جاتی ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وہ 1.5 عمر میں آپ کو اولاد ملتی ہے، اور جب بچہ 12-13 سال کا آپ کے ساتھ ہاتھ بٹانے والا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے کیا پیغام آتا ہے؟ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو مکہ شریف میں لے جا، بیت اللہ شریف کے پاس لے جا۔ بیت اللہ شریف کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ کوئی آب و گیا نہیں ہے، پانی بھی میسر نہیں ہے، جہاں پہ سبزہ نہیں ہے، جہاں پہ کھانے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جہاں پہ کوئی آدمی اور رہنے والے موجود نہیں ہیں، جنگل ہے، بیابان ہے، پانی نہیں ہے، خورد و نوش کا سامان نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی رہائش بنانی ہو تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہاں لوگ موجود ہیں کہ نہیں، پانی مل جائے گا، بازار کتنا قریب ہے، خورد و نوش کا سامان کتنی دور سے لایا جا سکتا ہے، کتنا قریب ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، وہی بیٹا جو 1.5 عمر میں ملا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا، جس سے بہت زیادہ محبت تھی، اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو بیت اللہ شریف میں چھوڑائیں، حرم پاک میں چھوڑائیں، مکہ شریف میں چھوڑائیں، اپنی بیوی کو بھی مکہ شریف میں چھوڑا۔ اللہ کے حکم سے یہ امتحان تھا، اپنے بیٹے کو بیت اللہ شریف کے پاس چھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جگہ ایسی ہے بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، جہاں زراعت نہیں ہو سکتی، پتھر ہی پتھر ہیں ہر طرف، لیکن میں تیرے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا یہ دوسرا امتحان، اپنی اولاد کو بیت اللہ شریف میں چھوڑ کے اپنے شہر میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تیسرا امتحان یہ ہے کہ جب وہ بچہ مزید بڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اسے ذبح کر دے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا، اے پیارے بیٹے
انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ تو خواب کی بات ہے، اس وجہ سے کہ بیٹا بھی سمجھتا ہے کہ یہ نبی کا خواب ہے، ایک عام بندے کا خواب ہے اور ایک نبی کا خواب ہے۔ یہاں پہ بات توجہ کے ساتھ سننی اور ہمیشہ عقیدے کی بات آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ ایک نبی کا خواب ہے اور ایک عام بندے کا خواب ہے۔ نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، اور جو عام بندے کا خواب ہے وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا خواب عام بندے کے خواب سے نہیں ملتا، جو عام بندے کا خواب ہے وہ نبی کے خواب سے نہیں ملتا۔ عام بندے کا خواب جھوٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں حقیقت بھی ہو سکتی ہے، اور نبی کا جو خواب ہے وہ حقیقت ہی حقیقت ہوتی ہے، اور جو نبی کا خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے نبیوں میں اور عام بندوں میں اتنا فرق رکھا ہے کہ ان کے خواب بھی آپس میں ملتے نہیں۔ تو جن کے خواب آپس میں نہ ملتے ہوں، کیا ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم بھی نبیوں جیسے ہیں؟ ہم کسی بھی صورت میں ان جیسے ہو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو بے شمار عظمت شانیں اور رفعتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے آگے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کے مطابق کام کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ مجھے ذبح کرنے لگے تو میں آگے سے بھاگ جاؤں، آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے لگے تو میں آگے سے کھسک جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کے حکم پر عمل کریں۔ آپ کا بیٹا اسماعیل اللہ کے حکم کے مطابق ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا اور بیٹے کے لیے بھی بہت بڑا امتحان تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ یہاں پہ رک کے ایک اور چیز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جب قربانی کا وقت آیا تو آپ کو پتہ ہے جب حاجی حج پہ جاتے ہیں تو 3 شیطان ہیں وہاں پہ، ان کو کینکر مارا جاتا ہے۔ وہ شیطان کہاں سے ہیں اور وہ کون سی سنت ہے جس کو ہم ادا کرتے ہیں؟ جب قربانی کا وقت آتا ہے، تیاری ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے شیطان حضرت حاجرہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے حاجرہ تجھے پتہ ہے ابراہیم اپنے بیٹے کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں بالکل پتہ ہے، اپنے دوست کے پاس لے کے جا رہے ہیں، ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا نہیں، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اگر ذبح نہیں کرنا تھا تو چھری کس لیے لی تھی؟ اور اگر ذبح نہیں کرنا تھا تو رسی کس لیے لی تھی؟ وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ کہتی ہیں اے بندے، کوئی شفیق باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ یہ تو بیٹا ہم نے دعائیں کر کے لیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو شیطان کو اب راز کھولنا پڑا، تو کہنے لگا اصل میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ کے جو الفاظ ہیں وہ انسانی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جا بھی چکے ہیں اور دلوں کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اے شیطان، اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو ایک بیٹا تو کیا اسماعیل جیسے ہزاروں بیٹے ہوں، ہم رب کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہے اصل قربانی، یہ ہے اصل جو قربانی کا تصور ہے، فلسفہ قربانی۔ پھر آپ اس وقت شیطان کو کینکر مارتی، یہ سنت ہے۔
شیطان کو پتھر مارتی ہیں، کینکر مارتی، اس کو بھگاتی ہیں۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، ان کو روکتا ہے اور کہتا ہے آپ کے باپ آپ کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ شیطان کہتا ہے رسی اس لیے لی ہے، چھری اس لیے لی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو میرے باپ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور میں ان کا بیٹا ہو کر اس عمل کے لیے معمول بننے کے لیے اور میں بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ میری ایک جان تو کیا، جتنی بھی جانیں ہوتی میں اللہ کے لیے قربان کر دیتا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اسے بھی کینکر مارتے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کینکر مارتے ہیں۔ تینوں جگہ پہ 3 شیطان ہیں، تینوں جگہ پہ اس کو کینکر مارے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مارے، اسماعیل علیہ السلام نے مارے، اور حضرت اماں ہاجرہ نے مارے۔ اس سے ہمیں کیا پیغام دیا گیا کہ صرف کینکر مارنے ہیں شیطان کو؟ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے ہم نے ہمیشہ اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، اپنے رب کی بات ماننی ہے۔ مشکل بات ہو تب بھی ماننی ہے، اور آسان ہو تب بھی ماننی ہے۔ ہماری روٹین کیا ہے؟ ماشاءاللہ رمضان شریف آتا ہے تو جو آسان نمازیں اس میں رش ہوتا ہے۔ فجر میں بڑا ہی رش ہے، ٹھیک ہے، 2 رکعتیں جو ہیں، اور مغرب میں بھی بڑا ہی رش ہے کیونکہ 3 رکعتیں ہیں، اور جب عشاء آتی ہے 17 رکعتیں عشاء کی پڑھنی ہیں، 20 رکعتیں نماز تراویح کی پڑھنی ہیں، 37 رکعتیں، 4 سنت موقدہ چھوڑ دیں 33 رکعتیں، 4 نفل چھوڑ دیں 29 رکعتیں، وہ تو پڑھنی ہیں 29 رکعتیں۔ اب نمازی کتنے ہیں؟ اب نمازی جناب ایک صف بھی نہیں ہے، آدھی صف بھی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے سمجھا کہ ہم نے رب کی بات ماننی ہے، لیکن آسان مان لیں گے، مشکل کوئی اور مانے گا، ایسا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پیغام ہے، اماں ہاجرہ کا پیغام ہے، جب رب کا حکم آ جائے تو بیٹا بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے، اور ہمیشہ ہم نے شیطان کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ، تو یہ امتحانات تھے، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان میں کامیابی عطا فرمائی۔ جب کامیابی عطا فرمائی، اللہ اکبر، تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام اب ہم نے آپ کو زمانے کا امام بنا دیا، آپ سب کے ہاں محترم ہو جائیں گے، آپ عزت والے ہو جائیں گے، آپ معزز اور پیشوا ہو جائیں گے، اور آج بھی آپ کا احترام تمام ادیان کے اندر، جو آسمانی ادیان ہیں ان کے اندر آپ کا احترام موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو میں قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے تینوں احباب کو متوجہ فرمایا، یہود کو بھی توجہ دلوائی، عیسائیوں کو بھی توجہ دلوائی، اور مشرکین کو بھی، کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہے، رشتہ ہے، تو رشتہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اگر تمہارے ساتھ قائم ہے تو تمہیں ملت ابراہیمی پر ہونا چاہیے تھا، ان کی پیروی کرو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین اسلام نے پیروی کی۔ یہ اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا، آپ نے حج کا اعلان کیا۔ اب یہ جو حج کا فریضہ ہے، جس انداز میں دین اسلام نے حج کے فریضے کو جاری کیا ہے، گزشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے دور میں اس طرح کی مثال نہیں ہے۔ حج کرنے لوگ آتے تھے، لیکن 100 کی صورت میں، ہزاروں کی صورت میں۔ آج آپ دیکھ لیں، حرم پاک کو دیکھ لیں، لاکھوں اور کروڑوں کے قریب فرزندان اسلام کے بیٹے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اس کے ارد گرد چکر لگا رہے، طواف کعبہ میں مصروف ہیں، اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں،
طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہی ہیں، میدان عرفات میں جائیں گے، قربانیاں کریں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور فریضہ حج اس انداز کا فریضہ ہے کہ دین اسلام نے اس کو ایک عالمگیر فریضہ بنا دیا۔ حاجی صرف پاکستان سے نہیں ہے، حاجی صرف ہندوستان سے نہیں ہے، حاجی صرف افغانستان سے نہیں ہے، حاجی صرف ایران سے نہیں ہے، حاجی صرف سعودی عرب سے نہیں ہے، حاجی صرف حجاز سے نہیں ہے، پوری کائنات سے جہاں بھی فرزندان اسلام موجود ہے، اسلام کے بیٹے موجود ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، وہاں سے اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے مکہ شریف میں حاضر اور موجود ہے۔ اللہ کریم نے دین اسلام کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آغاز کیا تھا، اللہ نے فرمایا بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کے بعد اذن فی الناس بالحج، اے ابراہیم علیہ السلام آپ حج کا اعلان کریں۔ تو پھر جب آپ نے اعلان کیا تو جتنی روحیں تھیں انہوں نے بھی اعلان سنا، جتنے انسان دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھی اعلان سنا، اور جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اللہ تعالیٰ نے اتنی دفعہ اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ انداز ہے، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا جو یہ فریضہ تھا حج کا، دین اسلام کی صورت میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور کعبۃ اللہ شریف کو آباد کر دیا گیا۔ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ اسے آباد کرنے والا بھیج دے، جا کے آپ اس کی آبادی کو دیکھ سکتے ہیں، کسی قسم کا اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو آباد فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو پاکیزگی کے احکامات تھے وہ بھی دین اسلام نے ان کو رائج کیا۔ ختنے کی جو سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رائج فرمایا، اور بغل کے بال صاف کرنے، ناف کے نیچے بال صاف کرنے، مونچھوں کو پست کرنا اور داڑھی کو بڑھانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں اور دین اسلام نے اس کو رائج کیا۔ اور باقی بھی جتنی بھی سنت ابراہیمی ہے دین اسلام نے اس کو اپنے دین کے اندر رائج کیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اندر جو مین چیز تھی وہ توحید کا پیغام تھا اور شرک سے دور کرنا تھا، بت پرستی سے دور کرنا تھا اور توحید کا پیغام تھا۔ اللہ کریم نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت پرست نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ تو بت شکن تھے، وہ تو توحید پرست تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ لہٰذا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہو تو ان کے دین کے مطابق عمل کرو۔ دین اسلام کے اندر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فریضہ کو آپ نے جو اپنے دین کے اندر شروع کیا، آقا کریم علیہ السلام نے بت پرستی کا خاتمہ فرمایا، آپ حضور نے بت شکنی کی، آقا کریم علیہ السلام نے توحید پرستی کا حکم جاری کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس حکم مبارک پر بھی آپ نے جو اپنے دین میں رائج کیا، دین اسلام نے اس کو نافذ کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ستاروں کو پوجتے تھے، ان کے پاس گئے اور کہا یہ ستارے ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کیا یہ ہمارے رب ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کے پاس رہے، جب وہ ستارے ڈوبے تو آپ نے ان کی توجہ دلوائی، فرمایا ستارے ڈوب گئے ہیں، اور اے بندو جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ ستارے ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ چاند کے پاس گئے، جو چاند کو پوجنے والے تھے ان کے پاس گئے، کہا ان کو رب کہتے ہو، چاند کو رب کہتے ہو، کیا یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ ذرا توجہ تو کرو، اس پر دھیان تو دو، یہ تو ڈوبتا جا رہا ہے اور یہ ڈوب گیا ہے، بتاؤ جو ڈوب جائے وہ رب ہو سکتا ہے؟ وہ تو رب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سورج پرستوں کو مخاطب کیا، ان کے پاس گئے، کہا تمہارا سورج ڈوب جاتا ہے، یہ قابل عبادت نہیں ہے، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ بھی رب ہونے کے قابل نہیں ہے۔
نہ سورج رب ہے، نہ چاند رب ہے، نہ ستارے رب ہے، نہ بت رب ہے، پھر رب ہے کون؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، میں اپنا چہرہ اسی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، میں اسی رب کی عبادت کرتا ہوں، میں کسی اور کی عبادت کرتا نہیں۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دین اسلام نے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں مشرکین کو خطاب کیا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوتے ہو تو آؤ ان کے مذہب پر چلو، ان کے دین پر چلو۔ عیسائیوں کو مخاطب کیا گیا، تم ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو تو ان کے دین پہ آ جاؤ۔ عیسائیوں کو، یہودیوں کو مخاطب کیا گیا، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم ان کے دین پر آ جاؤ۔ اس طریقے سے سب کو مخاطب کیا گیا۔ اب آخری بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس کا کچھ حصہ ترجمہ کر دیا، باقی حصے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنا دیا۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم یہ جو میری امامت ہے یہ میری اولاد میں بھی جائے گی؟ قال ومن ذریتی، میری اولاد بھی امام بنے گی اور پیشوا بنے گی؟ اللہ نے فرمایا ہاں بالکل، یہ شان اللہ نے آپ کو بھی عطا فرمائی ہے، اور جو آپ کی اولاد میں سے آپ کے راستے پہ چلے گا اللہ کریم اسے بھی امامت کا شرف عطا فرما دے گا، اللہ کریم اسے بھی پیشوا بنا دے گا۔ اور فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے آپ کے راستے پہ نہیں چلیں گے۔ آپ نے فریضہ حج کا اعلان کیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ حج کیا ہوتا ہے۔ آپ نے بت پرستی سے روکا، وہ بت پرست ہیں۔ آپ نے ستارہ پرستی سے روکا، وہ ستارہ پرست ہیں۔ آپ نے چاند پرستی سے روکا، سورج پرستی سے روکا، وہ ان چیزوں کو پوجتے ہیں۔ آپ نے بت پرستی سے روکا، وہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ آپ نے قربانی کی اور قربانی کی سنت کو رائج کیا، آپ وہ جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، جو آپ نے دین رائج کیا، دین چلایا، جو اس پہ عمل نہیں کرے گا وہ کسی بھی صورت میں معزز اور محترم نہیں ہو سکتا۔ امامت اسے ملے گی جو آپ کے راستے پہ چلے گا، امامت اور پیشوا وہ بنے گا جو آپ کے طریقہ کار کے مطابق چلے گا۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک ہمیں اصول دیا، بس وہ اصول آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اصول کیا ہے؟ اللہ کریم جو اپنے کسی بھی بندے کو عظمت عطا فرماتا ہے، کسی کو شان عطا فرماتا ہے، کسی کو مقام عطا فرماتا ہے، وہ عظمت، وہ شان، وہ مقام اللہ کریم اس کی اس اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے جو اولاد ان کے راستے پہ چلنے والی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کو بھی وہ شان عطا فرماتا ہے جو ان کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے راستے پہ چلے تو اللہ کریم جو امام کے راستے پہ چلتا ہے، پیشوا کے راستے پہ چلتا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کریم اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ جس نے کسی بھی معزز شخصیت کی اولاد میں سے ہیں، ان کے پیروکاروں میں سے ہیں، تو پیروکار صحیح اس وقت ہوں گے، ان کی صحیح اولاد کہلوانے کے حقدار اس وقت ہوں گے جب ان کے راستے پہ چلیں گے، اور اگر راستہ چھوڑ دیا تو پھر ان کی عظمت ان کی نشست پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ کسی معزز شخصیت کی نشست اس وقت ملے گی جب اس کے راستے پہ چلے۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہم نے اس اصول کو توڑ دیا ہے، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اس اصول کا خاتمہ کر دیا۔ ہمارے ہاں کیا ہے؟ پیر کا بیٹا پیر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ پیر کے راستے پہ ہے یا نہیں، وہ ان کی نشست پر بیٹھنے کے اہل ہے یا نہیں۔ پیر صاحب ماشاءاللہ بزرگ ہیں،
نیک انسان ہیں، تہجد گزار ہیں، 5 وقت نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، چہرے پہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے، سر پہ امامہ بھی موجود ہے، سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، خود بھی دین پہ چل رہے ہیں، دوسروں کو بھی دین پہ چلا رہے ہیں۔ پیر صاحب کی زندگی یہ ہے، اور اولاد وہ ہے جو ان کے راستے پہ ہے ہی نہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے، تہجد گزاری بھی نہیں ہے، چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، پیر صاحب جو ہے حضور کے دین پر عمل بھی نہیں کر رہے، لیکن چاہت ان کی یہ ہے کہ میں اسی نشست پر بیٹھوں جس پر میرا باپ بیٹھتا ہے۔ آج آپ جتنے بھی ہمارے مزارات دیکھ لیں، ان کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ وہ بزرگ جن کا ترہ امتیاز تھا کہ وہ رب کے عبادت گزار بندے تھے، وہ تہجد گزار تھے، ساری رات رب کی بندگی میں گزارنے والے تھے، تلاوت قرآن کرنے والے تھے، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے والے تھے، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، خدمت خلق کرنے والے تھے، جن کی ساری زندگی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق بسر ہوئی۔ اللہ نے انہیں عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، ان کے مزارات بنے، لیکن آج ان مزارات کے مجاور وہ بن گئے، گدی نشین وہ بن گئے جو چرسی ہیں، جو بنگی ہیں، جو گوٹے لگاتے ہیں، جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو تہجد گزار نہیں ہیں، جو نیک رستے پہ نہیں ہیں، جو ہدایت کے راستے پہ نہیں ہیں، جن کے چہروں پر سنت رسول نہیں ہے۔ تو دین اسلام نے یہ وراثت کا اصول یہ نہیں دیا، آپ نے گدی نشین بننا ہے، اس مصلے پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ بزرگ بیٹھے ہیں، تو ان کے راستے پہ چلنا ہوگا۔ یہ ہمارے ہاں اصول ہے، اور یہاں پر یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہم اولیاء کرام سے محبت کریں، ہم بزرگوں سے محبت کریں، لیکن نماز پڑھیں نا۔ جنہوں نے نماز چھوڑی نہیں، ان سے محبت کرنے والے نماز پڑھی نہیں۔ جنہوں نے تلاوت قرآن کبھی چھوڑی نہیں، ان سے محبت کرنے والے سال بعد بھی قرآن نہیں اٹھاتے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھا، ان سے محبت کرنے والے کبھی ذکر اللہ سے اپنے دل پر ضرب لگاتے ہی نہیں۔ جنہوں نے کبھی سنتیں نہیں چھوڑی، سنت رسول نہیں چھوڑی، ان سے محبت کرنے والے وہ سنت رسول پہ عمل ہی نہیں کرتے، بلکہ الٹا ہے۔ محبت کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ جی بابا جی سے ہمیں محبت ہے، لیکن نماز ہم نے نہیں پڑھنی، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، نعت ہم نے نہیں پڑھنی، ذکر ہم نے نہیں کرنا، اللہ کے نبی کی سنت پہ ہم نے نہیں چلنا۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہم نے دمال ڈالنی ہے، ہم نے دمال ڈال کے بابا جی کو خوش کرنا ہے، ہم نے ڈول بجا کے بابا جی کو خوش کرنا ہے، ہم نے چھنکنے بجا کے بابا جی کو خوش کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا شور و غل کر کے بابا جی کو خوش کرنا ہے۔ عجیب بات ہے۔ آپ کو محبت ہے ان سے تو ان کے راستے پہ آئیں، ان کے طریقے پہ آئیں، اور اگر آپ نے ان کا طریقہ چھوڑا اور اپنی ذاتی طریقہ، اپنی من مانیاں، اپنی خوشیاں، اپنے آپ کو مست کیا، یہ اپنی خوشی ہے نا جو ڈمال ڈالی جا رہی ہے، بابا جی کو کیا اس کا فائدہ ہے؟ اپنی خوشی ہے یہ، اور غلط کام ہے جن سے بزرگ ناراض ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے جن سے ہمارے یہ بزرگ راضی ہوتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، اور اولیاء کرام کا۔ اولیاء کرام کے راستے کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ چونکہ صبح جو ہے نا گھڑی پہ ٹائم نظر نہیں آ رہا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ٹائم اب کیا ہوا ہے۔ جی ماشاءاللہ تقریباً کافی وقت ہو گیا۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔